السلام علیکم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ سب سے پہلے تو امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ خوش و خرم ہوں گے۔ ایک ایسے صحابہ کے حوالے سے آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ ویسے تو بہت سارے جو لوگ دیکھ رہے ہیں انہیں پتہ ہو اس ہمارے پیارے صحابہ کے حوالے سے، نام ابھی نہیں لوں گا، یہ سرپرائز ہے۔ انشاءاللہ آپ جب ان کے حوالے سے سنیں گے تو شاید آپ کو علم ہو جائے۔ ان کی زندگی شروع ہی ٹریجڈی سے ہوتی ہے، اور قربان جاؤں ایسی ٹریجڈی اگر ہماری لائف میں بھی ہو جائے تو واہ واہ ہو جائے، آخرت اور دنیا دونوں سنور جائے اور ایسا نام ہو جائے، امید ہی کر سکتے ہیں۔ خیر، یہ جب عمر کے اپنے 8ویں سال میں ہوتے ہیں تو ان کی والدہ ماجدہ ان کو ایک مکے کے مارکیٹ میں لے کے جاتی ہیں، اور وہاں پر خرید و فروخت کے حوالے سے وہ وہاں پہنچی ہوں گی، تو وہاں کچھ ڈاکو آ جاتے ہیں۔ تو ڈاکو نے ان کی والدہ سے تمام چیزیں چھین لیتے ہیں اور ان کو بھی ساتھ لے جاتے ہیں۔ تو ان کو ساتھ لے جانے کے بعد کچھ ہی دنوں میں مکہ کے ہی بازار میں ان کو فروخت کے لیے وہاں لے آتے ہیں۔ تو بس اللہ کا کرنا یوں ہوا، یہ ٹریجڈی یہیں سے شروع ہوتی ہے، یہ قسمت یہیں سے ان کی شروع ہوتی ہے کہ ہماری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح سے پہلے حضرت سیدنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھتیجے سے ایک مانگ کرتی ہیں کہ مجھے ایک عرب نسل غلام خرید کے لا کے دو، جو کہ حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے ہیں۔ وہ مکہ جاتے ہیں اور ان کی اتفاقاً وہ بچے کی ان کی نظر اس بچے ہی پہ پڑتی ہے، تو جا کر وہ اس بچے کو خرید کے لا کر ان کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں۔ خیر، کچھ دن گزرتا ہے، گزرنے کے بعد جب ان کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان کو تحفتاً پیش کر دیتی ہے کہ آپ ان کو اس کو غلامی میں اپنے رکھ لیں۔ تو غلامی یا شفقتوں اور آقا کے جب نظر کرم پڑے گی تو پھر وہ غلام اول ترین غلاموں سے غلام، یہ سب سے بڑی فیض۔ پہلا پوائنٹ میرا یہ تھا کہ دیکھیں غلامی بھی کیسی ملی، اغوا بھی، انسان اغوا بھی ہو تو اس طریقے سے ہو، اور بازار میں خریدار بھی ہو تو ایسا ہو، اور خریدے جانے کے بعد جب پیش بھی ہو تو ایسا ہو، اور جس کے پاس پیش ہو واللہ اللہ اللہ، یہ قسمت والوں کی ہی بات ہوتی ہے۔ کچھ باتوں میں سے اور کچھ بتاتا چلوں۔ سب سے پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کی پرورش ہونا، اور دوسری بات ان کو حب نبی کہنا۔ صحابہ ان کو حب نبی مطلب نبی کا محبوب، اللہ اکبر، نبی کا محبوب۔ دوسرا، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منہ بولا بیٹا بھی کہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا منہ بولا بیٹا، بتائیں کتنی بڑی سعادت کی بات ہے ایک صحابی کے لیے، جس کو ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنا بیٹا کہیں، اور اپنی ایسی غلامی اور اپنے گھر میں پرورش پانا، یہ کوئی چھوٹی بات تو رہی نہیں۔ بتائیں کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ میں نام آپ کو بتاؤں گا، بالکل بتاؤں گا، آگے بتاؤں گا۔ اچھا، ایک بات اور بتاؤں کہ ان کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے، اور کسی مقام کے تحت قرآن میں بھی آیا ہے، اور ماشاءاللہ کیا قسمت پائی انہوں نے۔ اور ان سے کچھ چیزیں منسوب ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا ان کی ٹریجڈی شروع ہی ہوتی ہے اغوا سے۔ خیر، ان کا ایک قصہ یہ بھی ہے کہ بڑا موٹیویٹ کرتا ہے یہ قصہ، کہ انسان جو کہ مایوس ہو کے بیٹھتے ہیں تو اللہ کہیں بھی اللہ فرماتا مایوس نہ ہو۔ خیر، یہ جب ایک اپنے منزل کو جا رہے تھے تو انہوں نے ایک سواری کی تلاش میں سواری پکڑی، سواری والا کھچر والا ہوتا ہے۔ خیر، سواری پکڑ لی، کھچر پہ سوار ہو گئے، ایک نامعلوم مقام، جیسے آپ یہ کہہ سکتے ہیں ویران بیابان ایریا میں جا کر کے اس کی نیت بگڑ گئی۔ نیت بگڑنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ اترنے کے بعد کہتا ہے یہاں ہم کچھ دیر آرام کرتے ہیں، مگر انہوں نے بھانپ لی تھی، صحابہ نے ان کو بھانپ لیا تھا کہ اس کی نیت کچھ صحیح نہیں لگ رہی ہے، یہ کچھ نہ کچھ تو اس دال میں کالا نظر آ رہا ہے۔ تو انہوں نے پھر کہا کہ مجھے 2 رکعت نماز کے لیے اجازت دو گے؟ تو جو ڈاکو تھا جس کی نیت خراب تھی، اس نے بولا چلو، آپ سے پہلے بھی بہت آئے جنہوں نے 2 رکعت نماز کی اجازت مانگی تھی، مگر وہ بچ نہیں سکے، ان کو اس کی نماز نے نہیں بچایا۔ خیر، وہ 2 رکعت نماز کے لیے کھڑے ہوئے، جب سلام کرنے کے بعد دیکھا کہ وہ قریب آ رہا ہے تو ان کے دل سے ایک صدا نکلی، یا ارحم الراحمین۔ تو پہلی صدا نکلی، اچانک سے غیب سے آواز آئی، اے اس شخص کو مت قتل کر، تیری جو نیت ہے اس کو چھوڑ دے۔
پھر وہ سنی انسنی کر دیتا ہے کہ آواز شاید میرے دل کی ایسی آواز آ رہی ہو. تو دوسری دفعہ وہ جب دوسرا قدم بڑھاتا ہے، پھر یہ دعا کرتے ہیں یا ارحم الراحمین. پھر صدا آتی ہے، پھر اس کو یہ سوچتا ہے انسنی سنی کر دیتا ہے اور پھر آگے بڑھتا ہے. تیسری آواز وہ دوبارہ آپ صحابہ جو کہتے ہیں یا ارحم الراحمین، تو تیسری آواز میں دیکھتے ہیں کہ پیچھے گھوڑے پہ سوار ایک نیزہ لیا، نیزے پہ آگ بھڑک رہی ہوتی ہے اور اس کے سینوں کو چاک کر کے نکل جاتی ہے. تو فرماتے ہیں جب آپ نے پہلی صدا لگائی تو میں 7ویں آسمان پہ تھا، آپ نے جب دوسری صدا لگائی تو میں زمین کے آسمان پہ تھا، اور جب آپ نے تیسری صدا لگائی تو میں آپ کے پاس موجود تھا. تو سوچیں وہ صحابہ کی کیا شان ہے، کیا قسمت پائی ہے. خیر میں نام بتا دیتا ہوں، حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا قسمت پائی، کیا غلامی پائی. اللہ اکبر. سیکھتے رہیں، صحابہ کے بارے میں پڑھتے رہیں، آپ کو بڑا مزہ آئے گا. اور اس بات کے ساتھ اگر اس میں کوئی غلطی خامیاں تو معاف کر دیجیے گا اپنا چھوٹا اور بڑا بھائی سمجھ کر. السلام علیکم. آپ کا پیارا بھائی شاکر حسین انصاری.